آج بوجھ ہو تو جانے میں آئے ہیں دو احباب، ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے تعارف لیتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ کیا تعارف ہے، ذرا بات بتائیں ہمیں۔ اسد اللہ خان نام ہے اور کراچی یونیورسٹی سے تعلق ہے۔ ملک وسیم کراچی یونیورسٹی سے تعلق ہے۔ ویلکم، خوش آمدید۔ اور آج تو آپ نے انتخاب کیا ہے جس دن کا، اس دن ایک عمدگی ہے۔ آج کی شخصیت ہم تین احباب ہم چاروں جانتے ہیں۔ آپ کے پاس وقت ہے کم اور سوالات ہیں زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کیجئے۔ اچھا، جو شخصیت ہیں وہ مرد ہیں یا عورت ہیں؟ جی شاہ صاحب وہ مرد ہیں۔ اچھا، یہ شاہ صاحب کو انہوں نے بتایا ہی نہیں آج، آپ لوگوں کو بتایا؟ قاری صاحب اوکے، تو مرد ہیں؟ جی مرد ہیں جی۔ اچھا، عشرہ مبشرہ میں وہ صحابی ہیں یا اہل بیت میں سے؟ ڈاکٹر صاحب صحابی ہیں یا اہل بیت میں سے؟ اب ایک سوال پوچھیں، صحابی ہیں؟ صحابہ میں سے؟ ہاں جی، صحابہ میں سے۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں؟ قاری صاحب عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار؟ نہیں جی۔ قاری صاحب بہت ہی خوبصورت ٹوپی پہنی ہے آج آپ نے، پھر سے میچنگ سے ماشاءاللہ۔ حدیث کے مشہور راویوں میں سے؟ ڈاکٹر صاحب حدیث کے مشہور راویوں میں سے ہیں؟ یعنی وجہ شہرت حدیث کی روایت بہت زیادہ کثرت روایات نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اسکرین کے اوپر بھی 4 نام چل رہے ہیں اور 4 ناموں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، یعنی جو سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ مسلم سپہ سالاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے؟ سپہ سالاروں میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ جلدی جلدی چل رہے ہیں آج، اچھی بات ہے، سپیڈ دکھائیں۔ حضور سے پہلے وفات پا چکے تھے؟ نہیں جی، جلدی سے آگے بڑھیں، شاباش۔ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، قاری صاحب، شہادت والا پہلو نہیں ہے۔ آپ اس کے علاوہ ایک دلچسپ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ آپ کا بنیادی طور سے تعلق کس خطے سے ہے؟ یا عرب سے ہے یا غیر عرب سے ہے؟ عرب میں سے ہے تو کہاں سے ہے؟ اچھا، اگر غیر عرب سے ہیں تو کس خطے سے، اگر غیر عرب ہیں تو کس؟ ایک سوال پوچھنا۔ آؤٹ سائڈ عرب سے ہیں ان کا تعلق؟ نہیں، آؤٹ سائڈ عرب نہیں ہے۔ میں نے ایک سوال ان کا کھا لیا ہے۔ روزہ تو ٹوٹ گیا پھر۔ یہ ایسے جیسے غصہ پیتے ہیں نا۔ خلفائے راشدین کے زمانے تک زندہ رہے، اس کے بعد نہیں؟ جی، خلفائے راشدین کی تعداد آپ کو پتہ ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساروں کے زمانے میں زندہ رہے، البتہ یہ کہ آپ قریب ہیں، خلفائے راشدین کی شہادت سے ایک واقعہ ملتا ہے۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب سوچیں گے نا تو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں دوں گا ہنٹ۔ جو نام ان کا مشہور ہے اس سے مال و زر کی طرف اشارہ ہے؟ ان کے نام میں ان کے خطے علاقے کا ذکر آتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں قاری خلیل الرحمن خراسانی تو خراسان کا ذکر آ جائے گا۔ میں اپنے لیے کہوں کہ میں مثال کے طور پہ شامی، نام کے آگے ان کے لہجے سے ان کی دھرتی کی مہک آتی تھی۔ مہک آتی تھی۔ واہ شاہ صاحب، آپ کو تو پتہ ہے۔ نہیں بھیا، شاہ کے سوال سے پتہ چلا۔ واہ واہ۔ جی کم وقت، چلے میں ہنٹ دوں گا، ہنٹ سے شاہ صاحب کو بھی کنفرم ہو جائے گا، پھر تعارف ان سے لے سکتے ہیں ہم۔ ہنٹ آپ کے لیے بھی بہت خاص ہے۔ دیکھیں، راز کی باتیں ہر کسی سے کی نہیں جاتی، کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو رازداں ہوتے ہیں، جن کو راز بتائے جاتے ہیں۔ دوست سارے ہوتے ہیں مگر ہم راز کوئی کوئی۔ اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اہل بیت کے قریب قریب یہ جائیں گے تو پہنچ جائیں گے میرا خیال۔ آپ رازدان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نہیں ویسے نہ بھی جیتے تو اچھی خاصی مدد کر دی، کافی ہو گئی ہے۔ قاری صاحب کی آج بھی نگاہیں، تھیلی چھوٹی نظر آ رہی ہے اس لیے آج نہیں، آج دے دیں گے۔ آج تقسیم غنائم میں قاری صاحب شریک نہیں ہو۔ امین امت کے نام سے مشہور ہے؟ نہیں، وہ تو ہم نے کل 2 دفعہ کہا۔ امین الامت جو ہے جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے حوالے سے ہم نے کل بات کی تھی، وہ کل ہو گیا امین الامت۔
ہم نے کوئی سبقت میں حکیم بھی کہا تھا. بھائی میں نے ایک بڑی بات کی ہے رازدانی کے حوالے سے, یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ راشد بھی آپ سے استفسار کیا کرتے تھے, پوچھا کرتے تھے کہ کئی رازوں میں وہ راز مجھ سے منسلک تو نہیں ہے. توجہ فرمائیں. نہیں کوئی فرق پڑنے والا. ایک اگر ہنٹ اور مل اور ہنٹ دے دوں, قاری صاحب کوئی ہنٹ بنتا ہے ابھی؟ میرا خیال ہے جو اصل معرفت تھی وہ تو آپ نے دے ہی سب دے دیے. ایک اور ہنٹ آسان کر کے دے رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے ان 3 خطوں میں سے تلاش کریں, امارات, یمن یا حجاز. نام کے آگے وہ لگتا ہے جو میں نے ابھی 3 آپشن دیے ہیں. 40 سیکنڈز. یمن, یمن سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں اچھا, اب اس کے بعد اور کیا بتائیں اور گے؟ کیا بتاؤں میں. حکمت یمانیہ تک تو آپ نے پہنچا دی جی ہے. جی ہاں جی, نہیں کچھ ہو رہا. ایک ہنٹ اگر نہیں ایک ہنٹ اور بس پہنچ جائیں گے. 1 گھنٹہ اور. ایک ہنٹ اگر اور بس پہنچ جائیں گے. اب کیا ہنٹ بنتا ہے شاہ صاحب؟ ویسے ہی دے دو, پھر ویسے ہی لے جاؤ. ان کا مطلب یہ ہمیں آپ ہی نام بتا دو. آپ ہی نام بتا دیں. سبحان اللہ, میرے پاس اب کوئی ہنٹ بچا نہیں, اب تو صرف نام رہ گیا بتانا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاتب رسول ہیں, یہ ایک ہنٹ دے دیا میں نے. یہ حضرت معاویہ کی طرف چلے معاذ بن جبل. ہیں؟ معاذ بن جبل. اس میں یمن کہاں ہے؟ انعام قابل احترام ہے مگر یمن کہاں ہے؟ کوئی ایسا صحابی تلاش کرے جس کے نام کے آگے یمان آتا ہو. حذیفہ بن یمان. اللہ اکبر, شکر الحمدللہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. آئیے اپنا انعام لیجئے, اور اسی اسنا میں شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ کی شخصیت پر روشنی ڈالیں. جلدی سے آئیے, آج بہت دیر ہو گئی ہے. آخرکار ہم پہنچ گئے. ایوا کا یہ تحفہ, بن احسان کا یہ تحفہ, اور جی ایف ایس کا یہ تحفہ. پہنچے نہیں, آپ کو پہنچایا گیا. ہاں, یہ آپ نے جیتا نہیں ہے. تشریف لے جائیے. شکریہ. مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب, حضرت حذیفہ بن یمان کون ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اجلہ صحابہ کرام میں سے, جیسے آپ نے ان کو بتایا ہے کہ رازدار رسول ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بہت سی پوشیدہ باتیں ان کو آپ جو ہے نا بتاتے تھے, اور ظاہر ہے صحابہ سارے ہی جو ہے نا وہ جانثار تھے, ایک سے ایک بڑھ کے جو ہے نا. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک رہے, اور غزوہ خندق میں بھی انہوں نے ایک بڑا خاص کردار ادا کیا کہ کس طریقے سے کفار کو آپس میں ٹکرایا جائے, اس میں بھی ان کا بڑا کردار ہے. سبحان اللہ. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جیسے عمر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آپ نے منافقین کی ایک پوری فہرست حضرت حذیفہ کو بتا رکھی تھی. منافقین کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدینے کے باشندے تھے, کوئی یہودی تھے, کوئی نصرانی تھے, تو اسلام انہوں نے اوپر سے قبول کر رکھا تھا, تو نمازوں میں بھی آتے جاتے تھے, اور جو ہے نا جیسے نبی اسلام کی کہ یہ ایک حدیث ہے ان میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے. تو حضرت حذیفہ کو آپ نے وہ بتا رکھے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بات چیت کرتے رہتے تھے اس حوالے سے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو صحابہ اکرام میں اختلاف پڑ گیا. اب کوئی کیا کرے, سارے جو ہے نا وہ پریشان ہیں. تو وہ ایک صحابی کے پاس گئے, تو انہوں نے حضرت حذیفہ ہی کے پاس گئے یہ حضرات کہ ان حالات میں آپ کیا کریں. صحیح. تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ عمار ابن یاسر جو ہے یہ ہمیشہ حق کے راستے پہ چلتا ہے. سبحان اللہ. حالات صحیح ہوں, سازگار ہوں یا ناسازگار ہوں, یہ حق کے راستے پہ چلتا ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ اختلاف ہو گیا ہے, تو جدھر عمار ابن یاسر جائیں, جو ان کا راستہ ہے وہ والا راستہ آپ سبحان اختیار. اللہ. سبحان اللہ. تو وہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تقریباً 40 دن زندہ رہے, اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال. خوب, بہت شکریہ شاہ حسین غازی صاحب نے اس پہ اظہار رائے فرمایا.
اور میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ بھی اگر 1 منٹ تبصرہ فرما دیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے تو بہت اچھا ہو جائے گا. جی بالکل. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے خصوصیت جو مشہور ہے، آپ رازدار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کا ایک واقعہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے کہ یہ جب مدینہ منورہ آ رہے تھے ہجرت کر کے تو راستے میں ان کو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ بھائی تم تو وہاں جا رہے ہو، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم سے جہاد کرو گے تو ہم تو تمہیں اس طرح کبھی الاؤ نہیں کریں گے جانا. تو انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ بھائی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں، ہم تمہارے خلاف ابھی جو جنگ ہوگی ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے. جب یہ آ گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا کہ اس طریقے سے ہمارا ان سے ایک یعنی زبانی ہم نے وعدہ کیا ہے، تو لیکن وہ وعدہ تو ہم نے کیا ہے، وہ وعدہ آپ نے نہیں کیا، ہمارا ارادہ ہے ہم غزوہ بدر میں شریک ہوں گے. صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفی لہم بعہدہم ونستعین علیہم، اللہ کہ ہم ان کے وعدے کو پورا کریں گے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد طلب کریں گے. تم نے اگر وعدہ کر لیا اب میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم ہمارے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہو. تو یہ باوجود اس کے کہ مدینہ میں تھے اور غزوہ بدر میں جہاد کے لیے بھی تیار تھے، لیکن ایک دشمن سے جو انہوں نے زبان کر لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ آپ نے فرمایا کہ دشمن سے بھی جو وعدہ کیا گیا ہو، حالانکہ ہمیں شدید ضرورت ہے، وہاں 1000 کا لشکر یہاں 313 کا لشکر، یعنی افرادی وسائل کی ایک شدید فرد قیمتی ہے اس وقت. ایک فرد قیمتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال رکھا. اور اس میں ہمارے لیے ایک بڑا میسج بھی ہے کہ وعدے کی پاسداری، کوئی ایگریمنٹ ہم کر لیتے ہیں، کسی سے کوئی بات کر لیتے ہیں تو اس کا ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے. واقعی ڈاکٹر صاحب کتنی پیاری گفتگو فرمائی ہے. میں لوٹ کر آؤں گا، آج موضوع کا آغاز بھی ہم نے آپ سے ہی کرنا ہے. آپ اس پہ اگر کچھ چال ڈالنا چاہیں. جی میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کچھ جنازہ آتا نا جی تو ہم جنازے میں حذیفہ بن یمان کو تلاش کیا کرتے تھے. اگر تو وہ مل جاتے تو ہمیں یقین ہو جاتا کہ یہ مسلمان کا جنازہ ہے. صحیح. اور اگر حذیفہ بن یمان اس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تو پھر ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے تھے کہ یہ شاید منافق ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا رتبہ، یعنی کتنا بڑا گویا یہ ایک ٹائٹل بن چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ. رازداری کی وجہ سے ایسا ہی ہے.